الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم و مکرم سامعین و ناظرین، خلاصہ تراویح کے 25ویں سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری منزل کا 29واں پارہ ہے، جس کا آغاز سورہ ملک سے ہو رہا ہے۔ سورہ ملک مکی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ وہ عظمت و شان والی صورت ہے کہ جس کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کو دور فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فلسفہ حیات بیان کیا، انسان کو زندگی دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا زندگی اس لیے عطا کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ موت اور حیات اس لیے پیدا کی گئی کہ تاکہ ہمارے اعمال کو دیکھا جائے کہ ہم کیسے اعمال کرتے ہیں۔ اس کائنات کی مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا، آسمان کو بیان کیا گیا کہ دیکھو تمہیں آسمان میں کوئی پھٹن نظر آتی ہے، کتنا بڑا آسمان ہے اور کس قدر خوبصورتی سے یہ نیلگوں آسمان ہم پر چھتری تانے کھڑا ہوا ہے، اور جب سے اللہ نے اس کو قائم کیا ہے وہ ویسے کا ویسا کھڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اسی طرح مختلف مظاہر فطرت کو دیکھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو پکڑا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر وہاں یہ پریشان ہوں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے بتاؤ کیا اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت والی بات پہلے ہمارے سامنے رکھ دی تاکہ ایمان کو مضبوطی سے تھاما جائے اور کہیں ناکامی والا ہمیں وہاں پر ماحول نہ دیکھنا پڑے۔ ان لوگوں کی صفت کو اور کامیابی کو بیان کیا گیا جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ کو بن دیکھے خشیت اور ڈرتے ہیں، اور اللہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان کے لیے بخشش اور اجر کبیر کا وعدہ فرمایا گیا۔ سورہ قلم، اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم کھائی اور لوح کی قسم کھائی، فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی قسم کھائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و شان کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ جو کفار حضور کو تانے دیتے، نعوذ باللہ حضور کو مجنوں کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیوانے لوگ، یہ پاگل لوگ خود ہیں، میرے نبی تو اعلیٰ اخلاق کے پیکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ رحمتوں اور نعمتوں کے جلوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، اس لیے وہ کیسے مجنوں کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا، اور ولید بن مغیرہ کا ذکر کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرتا۔ حضور کو بتایا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور ہمیں یہ خبر دی گئی کہ میرے محبوب اخلاق عظیم کے پیکر ہیں، اور پیکر ہی نہیں ہیں بلکہ وہ اخلاق عظیم پر فائز ہیں، اور میرے آقا جو بھی عمل فرماتے ہیں وہ خلق عظیم کا اعلیٰ نمونہ قرار پاتا ہے۔ اس لیے فرمایا حسن خلق کے اور حسن خلق کے پیکر عظیم کو تم مجنوں کہتے ہو، تمہیں اس پر حیا بھی نہیں آتی، تمہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ جو اپنے مالوں پر اور اپنی اولاد پر اتراتے ہیں اور فخر اور تکبر کرتے ہیں، کتنے لوگ چلے گئے اور ان کی اولاد اور ان کے مال نے ان کو کیا فائدہ دیا، اور ان کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح ہوا وہ ذلت اور رسوائی کی موت اس کو دیکھنا پڑے۔ سورہ حاقہ آغاز میں قیامت جو قائم ہوگی اور واقعتاً ہوگی اور سچ اور حق ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہو کر رہے گی، ذکر کیا گیا۔ لوگوں نے، پہلی قوموں نے بھی قیامت کو جھٹلایا تھا، ان کا انجام کیا ہوا فرمایا گیا۔ دھیان سے رکھنا، ذہن میں رکھنا کہ قیامت آئے گی اور کوئی شخص قیامت کو جھٹلا نہیں سکتا۔ نامہ اعمال قیامت کے دن جس شخص کے دائیں ہاتھ میں دے دی گیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا، اور جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آیا اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں کس کے ہوگا؟ ظاہر بات ہے جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوگا، اسی کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہاں پر سورہ معارج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے ایک لمبے دن کا بھی ذکر کیا، فرمایا کہ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال پر مشتمل اتنا لمبا دن
وہ کتنا سخت اور کڑا دن ہوگا جس کو اتنا زیادہ لمبا فرمایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ اور صبر بھی فرمایا گیا کہ آپ حوصلہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی تسلیم و رضا کے پیکر تھے اور صبر اور حوصلے کا کوہ گراں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، پہلے بھی کافروں نے پہلے نبیوں کو جھٹلایا، لیکن کامیابی اہل ایمان کے پاس رہی، کامیاب انبیاء کرام رہے۔ یہاں پر انسان کی صورتحال کی اور اس کی ایک طبیعت کا ذکر کیا گیا کہ اس کی تخلیق کی صورتحال کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اپنی نماز پر دوام اختیار کرتے ہیں، اپنے مال میں سے فقیر اور مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کو خدا سمجھتے ہیں، یوم آخرت کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا اپنی امانتوں کا اور وعدوں کا پاس کرتے ہیں، امانتیں بھی ادا کرتے ہیں، وعدوں کو بھی پورا کرتے ہیں، اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت کرنے والے اور یہ خصوصیات کے حامل اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معزز اور محترم ہوں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہوں گے جو جنات میں ہوں گے اور عزت اور احترام سے نوازے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی فضل و کرم فرمائے گا۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا ذکر ہے۔ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن گنتی کے چند لوگ ہی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اس کی برکتیں تمہیں ملیں گی، تمہاری رکی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی، جس کو اولاد نہیں ملتی اللہ اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور تمام معاملات درست ہو جائیں گے، تمہارے کھیت لہلہانا شروع ہو جائیں گے، اناج اور غلہ کی فراوانی ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ایمان لے آؤ اور استغفار کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ سے معافی اور اللہ کی عبادت بنا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے خاص فضل اور کرم سے نوازے گا۔ لیکن ان کی حرمہ نصیبی دیکھیے، ان کی بد نصیبی دیکھیے کہ وہ ایمان سے محروم رہے، آخر کار پھر طوفان آیا اور اس طوفان کی نظر ہو گئے۔ سورہ جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، محبوبہ بتائیے کہ میری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا ہے، اور قرآن سن کر وہ ششدر رہ گئے اور حیران رہ گئے کہ یہ فصاحت و بلاغت کا مرقع اور مجموعہ، اتنا خوبصورت کلام اور اس قدر دل فریب کلام، یہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ تو کچھ ایمان لانے والوں کا بھی ذکر ہے اور کچھ وہ لوگ جو جن ایمان نہیں لے کے آئے، آگے ان آیات مبارکہ میں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ سورہ جن کے آخر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا اور علم غیب کا خصوصی ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کسی کو نہیں بتاتا۔ ہاں، جس رسول سے وہ راضی ہو جاتا ہے، جس رسول کو وہ چن لیتا ہے، اس کو اپنا غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بھی علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم کے حامل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ کل کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ کسی نے کہاں مرنا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں، پھر وہ بارش کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ کب برسنی ہے، پھر وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کس کے ہاں اولاد کیا ہونے والی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو بھی علم عطا فرماتا ہے۔ سورہ جن کے آخر میں اس آیت مبارکہ کو بھی بیان کیا گیا۔ سورہ مزمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی الہی آتی ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک پر ایک وجد کی کیفیت ہے، جسم کپ کپا رہا ہے اور آپ اپنی چادر اوڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے چادر اوڑھنے والے، راتوں کو تھوڑا قیام کیا کریں۔ آپ اندازہ لگائیے حضور کی عبادت کا عالم کیا ہوگا، کہ کتنی عبادت حضور کرتے ہوں گے، ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کرتے ہوں گے، کہ جب اللہ نے خود فرمایا محبوب رات کو تھوڑا قیام کیا کریں لیکن تھوڑا کیا کریں، آدھی رات کر دیں، آدھی سے بھی تھوڑی کر دیں، یا جیسے آپ کی مرضی ہے ویسے کر لیں، لیکن اتنی راتیں کھڑے ہو کر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
فرماتی ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے اور اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے تھے. یہاں اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان خوش نصیب اہل ایمان کا بھی ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلث وطائفۃ من الذین معک. حضور کے ساتھ جو گروہ کھڑا ہوتا وہ خوش نصیب صحابہ کرام، ان کا بھی یہاں ذکر کیا. اللہ سارا جانتا ہے کہ کون کون اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے. سورہ مدثر میں تبلیغ کا حکم ہے اور فرمایا ڈراؤ ان لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈراؤ اور ان کو بتاؤ کہ اگر تم نے اللہ کے احکام کی اتباع نہ کی، اللہ کی فرما برداری نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کفار کو عذاب جب دیا جائے گا تو ان کو پوچھا جائے گا کہ کیوں تمہارے ساتھ یہ کیوں ہوا، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے. نماز کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا. ہمارے لیے ضروری ہے ایمان پر قائم رہیں استقامت کے ساتھ، اور اللہ کے حضور اپنی عبادات پیش کریں، اپنی پیشانیوں کو اللہ کے سجدوں سے آباد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو تر و تازہ رکھیں تاکہ ہم پر انوار الہی کی بارش برس سکے اور انوار و تجلیات ہم اپنے سینے میں حاصل کرنے کے قابل ہو جائے. سورہ قیامہ میں قیامت کا ذکر ہے اور ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے، سب انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو فضول نہیں بنایا گیا، انسان کو بیکار نہیں بنایا گیا. اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تخلیق کا مقصد بیان فرماتے ہوئے انسان کو سمجھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ اس وحی کو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ ان کو یاد کر لیں، اور اللہ کی طرف سے جو وحی آنے والی ہے وہ کہیں کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو یاد کروانا، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا اور اس کی تشریح، تعبیر اور تمام مفاہیم واضح کر دینا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. آپ بس جو آپ کے پاس وحی آتی ہے اس کو سماعت فرمائیں، اس کو یاد آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ خود آپ کو یاد کروائے گا. اور صرف یاد ہی نہیں کروائے گا، صرف لفظ یاد نہیں کروائے گا، بل اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم بھی اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور فرمایا الرحمن علم القرآن، قرآن رحمان نے سکھایا ہے. تو پھر آپ بتائیے گا کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں قرآن یاد بھی کروا دوں گا اور اس کا فہم بھی دے دوں گا، تو جس کو فہم ڈائریکٹ اللہ سے ملا ہوگا اس کے فہم کی کیا صورتحال ہوگی، اور جس کو ادراک اللہ سے ملا ہوگا، جس کو علم اللہ سے ملا ہوگا اور ڈائریکٹ اللہ نے وعدہ فرمایا ہوگا، کیا کائنات میں ان کے علم جیسا کسی کا علم ہو سکتا ہے؟ ان کے فہم جیسا کسی کا فہم ہو سکتا ہے؟ اور ان کی فکر جیسی کسی کا فکر ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا خصوصی انعام ہے. سورہ قیامہ کے آخر میں یہ بات دہرائی گئی ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو فضول پیدا کیا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے، ایک بوند منی سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، اور پھر وہ بڑھتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر، اس کی تخلیقی مراحل بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان تخلیقی مراحل سے گزر کر پھر وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے اور پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جس نے ایک قطرے سے اور ایک بوند سے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا، وہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ بالکل اللہ اس بات پر قادر ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دوبارہ سے وہی بات یاد دلائی ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا. انسان تمہارا تو کچھ بھی نہیں تھا اور تم تو کسی کو یاد بھی نہیں تھے. جب عدم کی کیفیت میں تھے تو کس کو پتا تھا کہ تم اس دنیا میں آؤ گے؟ اللہ نے عدم سے تمہیں وجود دیا ہے، اللہ نے تمہیں سماعت و بصارت دی ہے، اللہ نے تجھے اعضاء دیے، تمہیں قوا دیے، تو کیا تم اس اللہ کا انکار کرو گے؟ ایمان والے تو ایسے نہیں کرتے، ایمان والے تو اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو جنت کے انعامات عطا فرمائے گا، سورہ انسان، سورہ دہر کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ میں ان کا ذکر کیا گیا. کیا کمال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ
ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، وہاں پر تر و تازگی ان کو دیکھنے کو ملے گی، وہاں پر ریشم کے لباس سے ان کا استقبال کیا جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی گرمی نہیں ہوگی، کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، معتدل صورتحال ہوگی اور اعتدال کی حالت میں وہ زندگی گزارے. اور سارے یہ خوبصورت انعامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انسان میں ذکر کیا ہے. سورہ مرسلات آخری سورہ ہے، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے اور پھر قیامت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں. اور جھٹلانے والے، بار بار سورہ مرسلات میں ایک جملہ ذکر ہوتا ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے ہیں اس دن کے لیے، اس دن ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے. یا ویل، ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے کہ جو جھٹلانے والے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر ایمانیات کو قبول نہیں کرتے، ان کے لیے رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن شرمندگی ہوگی. اور سورہ مرسلات کے آخر میں پھر اللہ نے ان لوگوں کے انعام کا ذکر کیا کہ جو ماننے والے ہیں، جو متقین ہیں، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ان کو چشمے عطا فرمائے گا، خاص اللہ کی رحمت کے سائے ہوں گے، ان کو پھل ملیں گے اور طرح طرح کے اللہ ان کو انعامات سے نوازے گا. دوستو، یہ آیات مبارکہ اس حسن و خوبی کے ساتھ ہماری زندگی کے مقاصد کو بیان کرتی ہیں اور آخرت کے احوال کو بیان کرتی ہیں اور جنت اور دوزخ کا منظر ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں اور اپنے مقصد زیست سے، اپنی مقصد حیات سے واقف ہو کر صحیح معنوں میں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ اگلے خلاصہ تراویح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.